الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم معزز سامعین اکرام، اس کائنات کا اور اس کائنات کی تمام مخلوقات کا پالنے والا رب وہ رب العالمین ہے، جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے بنا کر پھر ان سب کی زندگی اور موت کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت میں رکھا، اپنے قبضے میں رکھا۔ اس موجودہ دنیا کے اندر جو انسان اس رب کو پال لے اور جو اس رب سے جڑ جائے اور جس کو رب حاصل ہو جائے تو وہ انسان دنیا ہی میں بھی پھر وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اس لیے اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس رب کو پہچانے جس نے اس کو پیدا کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو جانے اور اس رب کے پیدا کرنے کے مقصد کو پہچانے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا، انسان دنیا میں کیوں آیا۔ انسان ہر جگہ بے بس تھا، محتاج تھا، نہ انسان اپنے مرضی سے وجود میں آیا نہ اپنے مرضی سے دنیا میں آیا، بلکہ اس کو پہلے بھی اس کے بغیر مرضی کے بنایا۔ وہ بنانے والی ذات وہ اللہ ہے، اور یہ انسان کی مرضی تھی بھی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کو دنیا میں جانا کہاں سے ہے، تو اللہ نے اس کو اپنے مرضی سے دنیا میں پہنچایا۔ انسان بننے میں بھی اللہ کا محتاج، انسان دنیا میں آنے میں بھی اللہ کا محتاج۔ اب یہ انسان دنیاوی زندگی گزار رہا ہے تو اس دنیاوی زندگی میں ہر قدم اور ہر سانس لینے پر بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اگر یہ دنیا میں یہ انسان اپنی عقل اور اپنی طاقت سے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں ہوں، اور جو کچھ ہے میں اپنے طاقت اور اپنے قدرت سے ہوں یا پھر اپنے عقل اور اپنے علم سے ہوں، تو یہ اس کا سوچنا یہ کم علمی یا پھر یہ اس کا سوچنا یہ ایک طرح سے بیوقوفی والا عمل ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں، انسان کے قدرت میں نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر کوئی شے کما سکے، کوئی چیز حاصل کر سکے اور کوئی چیز کو وہ حاصل کر اس سے نفع اٹھا سکے۔ انسان دنیا میں بھی اللہ کا محتاج، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کا محتاج۔ موت پر بھی انسان فرمایا کہ مرنا نہیں چاہتا کوئی انسان، لیکن اللہ جب اس کے موت کا وقت جو مقرر کیا ہے تب وہ موت آتی ہے تو یہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ انسان موت سے بچ نہیں سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی پھر یہ انسان اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتا۔
اللہ اگر چاہے تو ہی سب کچھ ہے، اللہ نے نہ چاہا تو کچھ نہیں ہے۔ موت بھی یہ انسان کے بس میں نہیں کہ اس سے انسان اگر بچنا چاہتا یا کوئی راستہ ہوتا تو پھر یہ انسان اس سے بچنے کے لیے اور وہ راستے کو اختیار کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ موت بھی ہمارے قدرت اور طاقت میں ہے، ہم جب چاہے تمہیں مار دے، ہم جب چاہے تمہارے جسم سے روح کو الگ کر دے۔ جب یہ انسان موت پر بھی اللہ کا محتاج، موت کے بعد بھی پھر اللہ کہتا ہے کہ موت کے بعد پھر تم زندہ ہونے پر بھی قادر اور طاقت نہیں رکھتے، تب بھی ہم ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں۔ اور زندہ کرنا کیوں ہے تمہیں؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ تمہارے لیے ہم نے جو کچھ انعامات سے تمہیں نواز کر، جو تمہارے ساتھ احسان اور خیر اور بھلائی کے معاملات کر تمہیں جب دنیا کے اندر بھیجا، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد دنیا کی ہر شے نے تمہیں پکڑ لیا اور ہر شے کے اندر تم گرفت ہو گئے، پھر بھی ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے یہ خیر اور یہ تمہارے ساتھ بھلائی کی کہ ہم نے تمہیں جو راستہ تھا، وہ جو تمہیں یاد دلایا تھا جب روح تمہاری میدان ارواح میں تھی، کہ میں نے تم سے عہد لیا ہوا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا تھا ہاں ہاں، الست بربکم، تو کہا ہاں ہاں، قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا تم وہ عہد بھول گئے، پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی کہ میں نے نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، رسولوں کو تمہارے پاس بھیجا کہ جاؤ، یہ بندے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے رب سے وہ بھول چکے، اپنے دنیاوی لذتوں میں کھو گئے، دنیا کے نقشوں میں بہک گئے، لہذا انہیں یاد دلاؤ کہ پیدا کرنے والا رب یہ ہے، پیدا کرنے والا رب کیا ہے، پیدا کرنے والے رب نے کیوں پیدا کیا، تمہارا مقصد دنیا میں کیا ہے، تمہارے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے، دنیا تمہارے لیے کتنے دن کی اور کتنی مقدار کی زندگی ہے، تمہارے لیے حقیقت والی زندگی کون سی ہے، تمہیں دھوکہ کہاں ہے، تمہارے ساتھ میں بھلائی کہاں ہے، یہ تمہیں یاد دلانے کے لیے تمہارے لیے ہم نے رسولوں کا انتظام کیا اور رسولوں اور نبیوں کو تم تک پہنچایا، اور انہوں نے آ کر تمہیں میرا کلام، میری دعوت اور میرا کلمہ تم تک پہنچایا اور یہ بتلا دیا کہ دیکھو یہ دنیا کی جو مخلوقات ہے جس کو تم رب مانتے ہو یا جس سے نفع اور جس سے عزت کے تم جو ہے خواہش مند ہو، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں عزت دے سکتے ہیں، نہ تمہیں ذلت دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کامیاب کر سکتے ہیں، نہ تمہیں سکون دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نعمتوں سے نواز سکتے ہیں، نہ تمہیں بیماریوں میں شفا دے سکتے ہیں، نہ تمہاری عمروں کو بڑھا سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں موت سے بچا سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے تم تک حقیقت کو کھول کر رکھ دیا، تمہیں بتلا دیا صحیح راستہ کون سا ہے، اللہ تک پہنچنے والا راستہ کون سا ہے، اللہ نے جس مقصد سے کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کون سا ہے، یہ سب کچھ تمہیں واضح کر دیا ہے، لہذا نبیوں کے ذریعے تم تک یہ سب کچھ ہم نے پہنچا دیا، پھر بھی تم اگر بھول گئے اور پھر بھی تم اگر اپنی لذت اور خواہشات کے پیچھے لگے رہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر اب اس کے بعد جب موت تو آنی ہی ہے، مرنا تو سبھی کو ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو بھی موت ہے، انسان کو بھی موت ہے، زمین آسمان کو بھی موت ہے، پہاڑ اور ذرات اور پتھروں کو بھی موت ہے، درختوں کو بھی موت ہے، ہر شے جو ہے فنا ہونے والی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے موت کے بعد کیا ہوگا، کہ موت کے بعد پھر ہم تمہارے لیے ہم تمہیں کھڑا کر دیں گے اور کھڑا کر کر تمہارے سامنے جو تم نے دنیا میں کیا تھا اس کا حساب لیں گے۔ یہ تمہیں ساری چیزوں سے آگاہ کیا ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے کہ حقیقت آخرت کی ہے، اس کی طرف اپنا دل اور دماغ کو لگاؤ اور رب سے اپنا تعلق جوڑو، رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرو، رب کو جان کر اس سے خوف اور ڈر کھاؤ، رب کے سامنے بندے بن کر رہو، رب کو اس طرح سے راضی کرو جیسا کہ موت ابھی ان قریب سامنے کھڑی ہے اور رب کے سامنے پہنچنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جس طرح سے تم نے اگر دنیا کی زندگی گزاری آخرت کو سامنے رکھ کر، نبی کے دین پر اپنے آپ کو چلایا آخرت کو سامنے رکھ کر، اسلام کو اپنے زندگیوں میں انفرادی اجتماعی گھروں میں، مارکیٹ اور دکانوں میں، ہر جگہ پر
جہاں تم چلتے پھرتے رہتے سوتے اور کھاتے ہو، ہر جگہ اگر نبی کے دین کو لے کر اللہ کے اسلام کے اوپر اپنے آپ کو چلاتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ پھر یہی ہے تمہارے لیے کامیابی، کہ اس پر اگر تم مر گئے تمہارے لیے قبر اور آخرت یہ سب جگہ تمہارے لیے رحمت، تمہارے لیے برکت، تمہارے لیے وہاں کامیابی ہی کامیابیاں ہے۔ یہی چیز نبیوں نے آ کر بتلائی، لیکن اب نبیوں کا دور ختم ہو چکا، نبی اب کوئی آنے والے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام پر نبوت کو بند کر دیا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہم سب کے نبی ہے، آنے والوں کے نبی ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کے نبی، جنوں کے نبی، انسان کے علاوہ کے مخلوقات کے نبی، کل کائنات کے نبی صرف محمد رسول اللہ ہی ہے۔ اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان اور قرآن کہتا ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا، او میرے نبی جاؤ اور امت سے کہو اور مخلوق سے کہو اور اپنے کنبہ اور برادری سے کہو اور قبیلے والوں سے کہو کہ تم ڈرو اس رب سے جس رب نے جہنم کی آگ کو بنایا، تم ڈرو اس رب سے جو پکڑ کرنے والا ہے، تم ڈرو اس رب سے جو حساب لینے والا ہے، لہذا ان تک پہنچاؤ میرے کلمے کو اور انہیں بتلاؤ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا، کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر کچھ کرنے والا، کوئی نہیں ہے کسی کو کچھ چیز دے کر اس کو جو ہے بڑا بنانے والا۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، ہر شے، ہر مخلوق اور ہر ذرہ نفع سے خالی ہے، ہر شے ہر ذرہ فرمایا کہ نقصان سے خالی ہے، ہر شے ہر ذرہ نہ انسان کو کوئی راحت دے سکتے ہیں، نہ سکون دے سکتے ہیں، نہ ترقی دے سکتے ہیں، نہ انسان کو کسی طرح کی خوشی دے سکتے ہیں۔ الا اللہ، تمہیں اگر سب کچھ چاہیے ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو یا جہاں تم جس حال میں ہوتے ہو، وہاں اگر تمہیں کوئی شے کی ضرورت ہو تو وہاں پر بھی الا اللہ، اللہ ہی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ آپ جاؤ لوگوں کے پاس اور لوگوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے زمین آسمان کو بنایا، اس رب کی طرف آ جاؤ جس نے مخلوقات کو بنایا، اس رب کی طرف آ جاؤ جس کے پاس سارے خیر ہی خیر ہے، جس کے پاس سارے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہے، جس کے پاس انسانوں کے نفع ہی نفع چھپا کر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ مخلوق کو دلوں سے نکالو، مخلوق کو دماغ سے نکالو، مخلوق کو سوچ سے نکالو، مخلوق کے اسباب کو اپنے دماغ اور اپنے دل سے نکالو، مخلوق کے تاثرات کو سوچ اور دماغ سے نکالو، مخلوق کی ڈر اور دہشت کو دل اور دماغ سے نکالو، مخلوق کے رویوں کو اپنے دل اور دماغ سے نکالو، اور لوگوں سے کہو الا اللہ، اس رب سے ڈرو جس رب کو جو ہے تم پہچانتے نہیں ہو، اس رب کی طرف آ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے وہ رب، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ کیسا رب ہے، جو انسان کی سوتے ہوئے بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے، انسان کے جاگتے ہوئے حالت میں بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے، انسان کو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، انسان کو اجالے میں بھی دیکھتا ہے، انسان کی بول کو بھی سنتا ہے، انسان کی زبانی بول زبان منہ کے اندر ہی ہل رہی ہے اس کو بھی سنتا ہے، یہاں تک کہ زبان بھی نہ ہلے، صرف دل ہی کے اندر یہ انسان جو ہے تو کوئی چیز کو سوچ لے، اللہ کہتا ہے کہ وہ بول، وہ دل دماغ کے اندر کی سوچ کو بھی میں سنتا ہوں، تجھ کو بھی سمجھتا ہوں، ابھی تو دل بھی نہ ہلائے، ابھی تو زبان بھی نہ ہلائے، ابھی تو دماغ کے اندر صرف سوچ کو پیدا کر۔ اللہ کہتا ہے وہ سوچ کو بھی میں جانتا ہوں، تم نے اس سوچ کے اندر بھی کیا سوچا ہے، شر سوچا ہے یا خیر سوچا ہے، نفع سوچا ہے یا نقصان سوچا ہے، اچھا سوچا ہے یا برا سوچا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو بھی جانتا ہوں، تیرے اول کو بھی جانتا ہوں، تیرے آخر کو بھی جانتا ہوں، تیرے حال کو بھی جانتا ہوں، تیرے ہر شے کو جانتا ہوں، تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تیرے باطل کو بھی جانتا ہوں، اور تیری موت کو بھی جانتا ہوں، تیرے آخر حد کہاں ہے، کیا انجام ہوگا تیرا، تیرے لیے کیا فیصلہ ہوگا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے الا اللہ، اللہ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو سب کچھ بندوں کا علم رکھتا ہے، پورے کائنات کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے کفار مشرکین کو جاتے ہوئے نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی رکوع کیا ہوا ہے، کوئی ان
کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی اس کی منت سماجات میں لگا ہوا ہے، کوئی ہر طرح سے اپنے آپ کو ان کے آگے پیچھے گھما رہا ہے، کوئی اولادیں مانگ رہا ہے، کوئی عزتیں مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی نفع مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار میں اور تجارتوں میں ترقیات کو مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار کے علاوہ کھیتیوں میں برکات مانگ رہا ہے، کھیتیوں کے اندر بڑھوتری مانگ رہا ہے، کوئی اولادوں کے علاوہ جانوروں میں اس کی نسلوں کے بڑھاپے کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی آسمان سے بارش کو مانگ رہا ہے، کوئی زمین سے غلوں کو مانگ رہا ہے، کوئی اپنے بیماریوں کو سامنے رکھ رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا اور تو دیکھ کر آگے بڑھ کر کہا، اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان بتوں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا کر رکھ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ان بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھا ہوا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے ان بتوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے ان بتوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، یہ نفع سے خالی، یہ عزت سے خالی، یہ ذلت سے خالی، یہ تمہیں نفع اور نقصان تو دور کی بات ہے، یہ اپنے آپ کے نفع اور نقصان سے خالی ہے، یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان ہو تو اس سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا یہ بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے مورتیاں ہے، تم اس کے سامنے کیوں جھکے ہوئے ہو؟ اے میری قوم، تم تو سرے گمراہ ہو رہی ہو، تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا، تم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تم نے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ جب یہ نبی علیہ السلام نے کہا، لوگ نبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا، اے محمد، کیا تم ہمیں اس طریقے سے کہہ کر کیا تم ہمیں برا کہہ رہے ہو، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہمیں برا کہہ رہے ہو، ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو اور ہمیں کوس رہے ہو، ہمارے معبودوں کو کوس رہے ہو؟ کیا ہمیں غلط کہہ رہے ہو، ہمارے معبودوں کو غلط کہہ رہے ہو؟ کیا ہم جو دین پر ہے کیا وہ دین حق نہیں ہے؟ لہذا ہم جس دین پر ہے یہ ہمارا دین ہے اور ہم اس پر حق ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم اس دین پر جو ہے اپنے آپ کو، اگر اسی حال میں اگر تم مر جائے تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں اور تمہارے لیے کوئی آخرت میں نفع نہیں، تمہارے لیے کوئی آخرت میں اللہ کی طرف سے کوئی بھی مدد کا وعدہ نہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا، لوگ بھڑک گئے، لوگ دشمن بن گئے، لوگ نبی علیہ السلام کی طرف لپکے، لوگوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کہا، اے لوگوں، دیکھو، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے قبیلے کے اندر ہمارے لیے ہمیں برا کہنے والا، ہمارے بتوں کو برا کہنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو یہ ہمیں اور ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو جو ہم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، اس سے ہم اسی رب کی محبت کے مطلوب ہے جس رب کو تم ہمیں بول رہے ہو کہ اس کی طرف جھک جاؤ، لہذا ہم ان بتوں کو بھی مانتے ہیں، لہذا ہم اس رب کو بھی مانتے ہیں جس رب کی تم دعوت دے رہے ہو، لہذا ہم اس رب کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان بتوں کے ذریعے، لہذا ہم اس کے بھی طرف جھکانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، ان بتوں کے وسیلے سے، ان بتوں کے سہارے سے اور ان بتوں کے سامنے جھک کر ہم اس رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس رب کے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس رب کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ان کی بات سنی کہ یہ بتوں کے سامنے اس لیے پوجا کرتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے نفع نقصان کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لہذا ان بتوں کے ذریعے وہ رب کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین قرآن لے کر آئے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فوراً فرما دیا، اے نبی، ان سے آپ کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، ان سے کہہ دو اگر تم یقیناً کامیاب ہونا چاہتے ہو، یقیناً رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم جس رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ کہہ دو، ان سے کہو کہ پہلے تم محمد الرسول اللہ سے محبت کرو، پہلے تم محمد الرسول اللہ کو حاصل کرو، یعنی نبی علیہ السلام کے دین کو اپناؤ، نبی علیہ السلام کے بات کو اپناؤ، نبی علیہ السلام کے دین پر اپنے آپ کو چلاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر اپنے آپ کو لے کر گھومو پھرو، نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنے گھر کی زندگیاں بناؤ، نبی علیہ السلام کے دین کے متعلق جینا سیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تم محبت کرو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تم مجھ سے محبت کرو، پہلے تم میری بات مانو، پہلے تم میرے دین پر آ جاؤ، پہلے تم میرے دین کو اپناؤ، پہلے تم میرے طریقے پر آ جاؤ، پہلے تم میرے بتائی ہوئی باتوں کو اپناؤ۔ لہذا اگر تم نے یہ کر دیا، اگر تم نے یہ
مان لیا اور اگر تم نے مجھ کو حاصل کر لیا یعنی میرے دین کو حاصل کر لیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رب یہ کہتا ہے کہ رب پھر خود تم سے محبت کرے گا، رب پھر خود تمہارے قریب آئے گا اور رب تمہیں پھر کامیاب کر دے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں نے اپنے عقلوں کو دوڑا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا، اپنے آپ کو اپنے قبیلے کی طرف لے گئے، وہاں پر لے جا کر اس کے سامنے لوگوں کو جمع کر دیا۔ ابو الحکم یہ ابو جہل کو ان لوگوں نے بلا کر اس کے سامنے یہ بات کر دی اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ تو ہمیں اپنی معبودوں کی عبادتوں سے روک رہا ہے، لہذا ہم ان معبودوں کی عبادت ہمارے آب و اجداد سے کرتے آ رہے ہیں، لہذا ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، یہی ہے جو کچھ ہمارے لیے ہے۔ ان لوگوں نے ایک گروہ کو تیار کیا، گروہ تیار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، وہاں پر پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت ابو طالب سے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے بھتیجے کو آپ سمجھاؤ، وہ ہمیں بھی برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو بھی برا کہتا ہے، اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ انہیں روکا، لہذا پھر ہم لڑیں گے، یا اتنا لڑیں گے کہ دونوں قبیلوں میں سے کوئی ایک قبیلہ رہے گا یا دونوں میں سے کوئی ایک گروہ باقی رہے گا۔ یہ جب ان کے چاچا نے سنا، نبی علیہ السلام کو بلوایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ میرے بھتیجے دیکھ، لوگوں نے اس طرح سے آ کر مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک قبیلہ باقی رہے گا، لہذا میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں، لہذا تو ایسا کام نہ کر جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان چاچا نے بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، چاچا نے بھی جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو خاموش کر دیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، فوراً نبی علیہ السلام نے کہا، او میرے چاچا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ میری بھی مدد نہیں کریں گے، آپ کا ہاتھ میرے سر سے اٹھا لیں گے، لہذا آپ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے، تو لہذا سن لو چاچا، میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے پورا قبیلہ مل کر اگر میرے لیے اتنا سب کچھ خزانہ جمع کر دے، جو جتنا خزانہ ہے، تو فرمایا وہ خزانہ بھی ایک طرف رکھ دو۔ اس سے بڑھ کر بھی چیز کہا کہ انہوں نے ایک سورج کو لا کر میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دیا اور چاند کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا، تب بھی میں اس رب کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غم طاری تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امت کی فکر طاری تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بھر چکا تھا۔ جب یہ کیفیت ان کے چاچا نے دیکھی، جب یہ ان کے حال کو دیکھا، نبی علیہ السلام یہ کہہ کر جانے لگ گئے تو پیچھے سے آواز دی، کہا بھتیجے رک جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو کہا کہ او میرے بھتیجے سن لو، میں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو کہنا ہے وہ آپ کہتے رہو، لہذا میں کسی سے کوئی ڈر نہیں رکھتا۔ جب ان کے چاچا نے بھی یہ کہہ دیا تو پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں میں دعوت کو عام کر دیا، لوگوں کو بلوانا شروع کر دیا اور کہا لوگوں سن لو، اللہ سے ڈرو، اس رب سے جس رب نے تمہیں پیدا کر دیا، اس رب کی عبادت کرو جس رب کی جو ہے عبادت کرنے کا حق ہے، اس رب سے ڈرو جس رب نے جو ہے تمہارے سامنے آخرت کو رکھا ہے۔ اللہ کی طرف بلوایا، اللہ کی طرف دعوت دی، صحابہ در صحابہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ حضرت صہیب اور حضرت عمار یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں ایک ساتھ آئے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس وقت جو قرآن کی آیتیں اتری تھی، ان دونوں صحابی کو نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں سنوائی، جیسے ہی سن لی ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شام تک یہ وہیں پر قرآن کو پڑھتے رہے، شام تک دین کو سمجھتے رہے، شام ہو گئی یا اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمار یا اپنے گھر پہنچے، ان کے والدین نے پوچھا کہ عمار تم آج دن بھر کہاں تھے، آج نظر نہیں آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ تو عمار نے کہا اپنے والدین سے کہ کہا کہ میں آج ایسی جگہ گیا تھا اور یہ نفع حاصل کیا، میں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، میں نے اپنی آخرت کو کما لیا، میں نے دنیا کو کما لیا، میں نے بہت کچھ کما لیا۔ تو ماں باپ کہنے لگ گئے کہ تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دلوں سے بتوں کو نکال دیا، میں نے دلوں سے شیطان کو نکال دیا، میں نے دل سے مخلوق کو نکال دیا، میں نے دل سے مخلوق کے نفع اور نقصان کے ہونے کو نکال دیا، میں نے دل سے مخلوق
मखलूक के डर को और खौफ को निकाल दिया। मैंने दिल से पूरे कायनात का इनकार कर दिया और मैंने दिल में इल्लल्लाह, एक रब को बसाया, एक रब को माना, एक रब की ताकत को माना और एक रब के रब होने को मानकर इकरार कर लिया और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनका रसूल मानकर आया, लिहाजा मैंने इस्लाम कबूल किया। फिर उन्होंने वो जो आयतें दिन भर याद की थी अपने माँ बाप को सुनवाई। जैसे उनके वालिदैन ने ये कुरान की आयतें सुनी, उन्होंने कहा कि बेटा वाह वाह, कितना अच्छा कुरान है, कितना अच्छा कलिमा है, कितने अच्छे नबी है, ये सब कुछ अल्लाह कह रहा है, ये उनका रसूल कह रहा है। लिहाजा उनके भी ये बात दिल में और दिमाग में समझ में आ गई, ये दुनिया हकीकत नहीं है, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया के अंदर कोई नफा और कोई खैर नहीं है, ये दुनिया के अंदर कोई किसी के लिए जो कुछ करता है, जो कुछ कर रहा है, ये सब कुछ दुनिया के नफे के लिए है। लिहाजा हकीकत में मोहब्बत करने वाला, हकीकत में कामयाब करने वाला, हकीकत में नैया को पार करने वाला, हकीकत में किसी को मंजिल तक पहुंचाने वाला, हकीकत में किसी को खुश करने वाला वो सिर्फ रब है। उन्होंने कहा कि बेटा हमें भी वो कलिमा पढ़वा दो। उसी वक्त उनके वालिदैन ने कहा, बेटे ने कहा पढ़ो फिर अल्लाह, उन्होंने कहा पढ़ो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत अम्मार ने उनके वालिदैन को ये कलिमा पढ़ाया, ये कलिमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गए। जैसे वो मुसलमान हो गए फिर उनके ऊपर कैसे कैसे हालात आए। इस्लाम में सबसे पहले जो शहीद होने वाली खातून है ये उन्हीं की वालिदा है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सबसे पहले इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी जान को शहीद करा दिया, अपने आप को कुर्बान करा दिया। और ये जिस वक्त कलिमा पढ़ा था वो बोल, और जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त में जो उन्होंने दिल से दुनिया के डर को, दुनिया के खौफ को, दुनिया की ताकत को, दुनिया के जो है सारी अशियाओं को निकाला था, इसका सबूत दिया उस वक्त में जब वो जालिम ने उनके दोनों पाँवों को दोनों तरफ जो है सवारियों से बांध दिया और नेजा शर्मगाह पर मार दिया। और जैसी सवारियों को दोनों तरफ दौड़ाया, बीच से जो है तो उनके दो टुकड़े हो गए, तब भी उन्होंने यही कलिमे को पकड़ा, तब भी यही कलिमे पर अपने आप को बाकी रखा और इसी कलिमे पर हजरत सुमैया ने अपनी जान शहादत दे दी। आज हम भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, हमने भी कलिमा पढ़ा। हमारे कलिमे का पढ़ने का अंदाज देखो, हमारे कलिमे के दिल के अंदर के हाल को देखो, हमारे अपने आप के हाल को देखो। हमने कलिमा पढ़कर भी माबूदों को दिलों से नहीं निकाला, हमने कलिमा पढ़कर भी मखलूक को दिलों से नहीं निकाला, हमने कलिमा पढ़कर भी मखलूक के खौफ को दिलों से नहीं निकाला, हमने कलिमा पढ़कर भी मखलूक के डर को दिलों से नहीं निकाला, हमने कलिमा पढ़कर भी हकीकी रब को अभी तक पूरी तरह हासिल नहीं किया। हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के साथ रखते हैं। इनके वालिद कुरैश के लोगों के साथ आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए, डराने के लिए और लोगों को जो है मुसलमान बनाने से रोकने के लिए एक गिरोह के साथ उनके घर में दाखिल होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम दार अरकम में है, नबी अलैहिस्सलाम के पास ये अंदर आते हैं तो सामने जो कुरैश थे उनके साथ आए हुए सबके सब बाहर है, क्योंकि अंदर सहाबा भी थे। उनके वालिद हजरत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकेले अंदर जाते हैं, ये बुजुर्ग है, उमर रशीद है। जैसे ये अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद नबी अलैहि सलाम उन्हें देखते हैं और देखकर साहबा को कहते हैं कि हट जाओ, आने वाले बुजुर्ग को जगह दे दो। उनको आगे बुलाते, नबी अलैहि सलाम उनको अपने करीब बिठाए और उनको बिठाकर कहा कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है, हमने सुना है तुम ये क्या खबर लेकर चल रहे हो और तुम ये कौन सी दावत फैला रहे हो और ये तुम कौन से कलमे की बात कर रहे हो। लिहाजा पूरा मक्का परेशान हो गया, सारे कबीले परेशान हो गए। तुम सिर्फ एक रब की इबादत की बात करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को फैलाने की बात करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने की बात करते हो। लिहाजा हमारे इतने सारे माबूद, इतने सारे बुत, इतने सारे हम जिसके खुदाओं को इबादत करते हैं, क्या इन सबको छोड़ दे? क्या इन सबको छोड़ने की बात करते हो? ऊपर से तुम इनको बुरा भी कहते हो। लोग फिर इस तरह से जो है तो तुम्हारे अंदर दाखिल हो रहे, तुम्हारे गिरोह में शामिल हो रहे। लिहाजा तुमने लोगों के अंदर आपस में, घरों के अंदर तोड़ कर दिया, बस्ती में इंतशार कर दिया और लोगों के दिल और दिमाग को अपनी तरफ फेर दिया और लोगों को ये कहकर, और लोग भी आपके जो है माबूदों को हमारे बुरा कह रहे हो, ये हम क्या सुन रहे, हम ये क्या देख रहे हैं। लिहाजा ये अच्छी बात नहीं है, लिहाजा आप इनसे रुक जाओ और इससे जो है ये काम से तुम पीछे हट जाओ। ये बुजुर्ग कहने लग गए। जैसे इन्होंने कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अच्छा तुम मुझे बताओ तुम कितने खुदाओं की इबादत करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 7 खुदाओं की इबादत करता हूँ। कहा कि कौन से खुदा है? कहा उन्होंने फला 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 बुत है। फरमाया एक बुत, ये सारे बुत 6 ज़मीन पर है, एक बुत में एक रब जो है तो आसमान पर है, मैं इन 7 की इबादत करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मुझे बताओ, जब तुम्हें कोई हाजत आ जाए, जब कोई तुम्हें मसला आ जाए, जब कोई तुम्हारा मसला हद से ज़्यादा आखिरी स्टेप पर पहुँच जाए, हद से ज़्यादा तुम्हारा कोई मसला इतनी
حد تک چلے جائے کہ ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دے یا پھر لوگ ہاتھ چھڑا دے یا پھر سب یہ کہہ دے کہ اب کوئی حل نہیں ہے یا اب کوئی رزلٹ نہیں ہے, اب کوئی کام نہیں ہے, بس صرف دعا ہے, بس صرف دعا. اس اسٹیٹ پر اگر پہنچ جائے, نبی علیہ السلام صحابی سے ان سے کہنے لگ گئے, مجھے بتاؤ جب کوئی مسئلہ بے قابو ہو جاتا ہے تب تم کون سے رب کو پکارتے ہو؟ تو وہ سامنے سے کہنے لگ گئے, حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, کہ ہم تو پھر اس وقت میں آسمان والے رب کو پکارتے ہیں, ہم اس وقت میں اس رب کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتے ہیں, اس وقت میں ہم اس کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے تم بتاؤ, کیا تم اس ایک رب کے ساتھ میں اتنے سارے ربوں کو شریک کرتے ہو؟ کیا یہ شرک کرنا, کیا یہ تمہیں صحیح لگتا ہے؟ کیا یہ تم جو شرک کرتے ہو 6 معبودوں کو ساتھ میں جوڑ کر, کیا یہ صحیح اور صحیح کام ہے؟ ان کا یہ بات جب انہوں نے یہ سنا, اپنے آپ کو انہوں نے زمین کی طرف جھکا دیا تھوڑے دیر کے لیے اور سوچنے لگ گئے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا, آ گئے آپ جس طریقے سے آپ یہاں تک آئے ہیں, لو میں آپ کو بھی کہتا ہوں, آپ ان 6 معبودوں کا بھی انکار کر دو, اس ایک ہی حقیقی رب کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ, اسی کے ساتھ تعلق جوڑو, اسی کے رب کی عبادت کرو, لہذا میں بھی تمہیں کلمے کی دعوت دیتا ہوں. جب یہ انہوں نے کہا تو اسی وقت جو ہے وہ سوچ میں گر گئے اور اچانک اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا, دماغ کو کھول دیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھا دو. نبی علیہ السلام نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہو گئے. ان کا بیٹا نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ میں بیٹھا ہوا, حضرت سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ اٹھ کر دوڑتے ہوئے گئے, اپنے باپ کو سینے سے لگایا. پھر نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو کہا آپ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ. جب یہ دروازے سے باہر نکلے, وہ گروہ جو ساتھ میں آیا ہوا تھا وہ باہر ہی کھڑا ہوا تھا. انہوں نے دیکھ کر چہرے سے یہ ڈھانپ لیا اور یہ سمجھ گئے کہ فوراً انہوں نے کہا او دیکھ لو یہ بھی جو ہے بے دین ہو گیا ہے, یہ بھی جو ہے نبی کے دین کے ساتھ میں اس نے اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے, لہذا یہ ہمارے دین سے بے دین ہو گیا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر, یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا, یہ اپنے گھر تک پہنچ گئے. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دل کے اندر اپنے بہت سارے بتوں کو رکھا ہوا تھا, لیکن جب کلمہ پہنچا سب کا انکار کر دیا, جب اسلام پہنچا سب کا انکار کر دیا. آج ہمارے بھی دلوں میں سارے معبود بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہم نے بھی کسی کو رب بنایا, کسی کے سامنے سجدہ کیا, کسی کے سامنے حاجت رکھی, کسی کو اولاد, کسی کو نفع, کسی کو رشتہ داریاں, یا پھر کسی کو کون سے نفعوں کے ساتھ جوڑ کر اس کو معبود بنا کر حاجت طلب کرتے ہو. اور پھر ہم بھی تو یہی کہتے جیسا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے رب سے حاصل کرنا چاہتے, ہم ان کے ذریعے رب کو پانا چاہتے. تو قرآن انہی کے لیے تو اترا تھا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ حقیقت والی محبت رب کے ساتھ نہیں ہے, محبت تو یہ ہے کہ تم رب کو حاصل کرو, رب تم سے خود محبت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری دعوت اور پیغام کو لوگوں تک پہنچایا, اللہ نے پھر صحابہ کو, اللہ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو اللہ نے پھر وہ عزت بخشی, وہ نفع دیا اور وہ خیر کا معاملہ کیا کہ صحابہ تو صحابہ ہے, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد کے لوگوں کو بھی اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے اور اپنے جو ہے اپنے دل کے تسلی کے لیے یہ سارے ایسے ثبوت دیے کہ دیکھو جو کام تم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا, اس پر رب نے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام دیا. یعنی وہاں پر اللہ نے جنت کا ان کے لیے انتظام کر دیا. میرے بھائیو وقت ہوا ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس رب کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, اس رب کے دین کو اپنا کر اپنے نسلوں میں چلوانے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو تیار کرے. اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.